اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الفابیٹس ہم اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی جو ہے مخارج کے لحاظ سے ترتیب بھی دیکھ چکے ہیں۔ آگے جو ہے اب ہم مزید فارورڈ چلتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا اس کورس کے آغاز میں کہ عربی اور اردو میں بہت مماثلت ہے۔ صرف فونٹ کا فرق ہے، ورنہ ہم دیکھیں جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو اگر ہم عربی میں لکھیں گے عربی میں تو بھی ایسے ہی لکھیں گے، اور اگر ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے۔ فرق تو کوئی نہیں ہے نا، فرق صرف فونٹ کا فرق ہے۔ وہ بہت سارے فونٹ ہوتے ہیں عربک کے، اردو کے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو فونٹ ہے اور یہ عربک فونٹ ہے۔ باقی جہاں تک سوال ہے اعراب لگانے کا، تو اعراب جو ہیں وہ تو ہم اردو میں بھی لگا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ایسے کوسچنز کیے بھی ہوں گے اسکول ٹائم میں، کہ جب ہمیں ورڈز دیے جاتے تھے کہ جی اس کو اعراب لگائیں اردو میں بھی، تو اردو میں بھی اعراب لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل زبان ہیں تو ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے ان اعراب کی، اور عربی میں کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو اعراب کے ساتھ پڑھیں۔ ادروائز عربک اور اردو جیسے لیٹرز سیم ہیں، ویسے ہی اس کی ساری فارمیشنز اور وہ سب کچھ سیم ہے۔ اب یہ جو حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی شکلیں ہیں، یہ اردو میں بھی اسی طرح سے ہم لیتے ہیں۔ جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں، ملا کے جب لکھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر حرف کا جو سرا ہے یا ہیڈ ہے وہ ہمیں لینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ با کا نظر آ رہا ہے کہ با کا جو سر ہے یا ہیڈ ہے وہ لیا جاتا ہے، ڈاٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر لگا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چھوٹی شکلیں ہیں، با کی چھوٹی شکل، تا کی چھوٹی شکل، سا کی چھوٹی شکل، اور یہ سارے لیٹرز اسی طرح سے۔ یہ آگے آپ کے سامنے ہے وہی چیز جو میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین اعراب کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اردو پہ بھی اعراب لگائیں تو ساری دیکھو نا، ساری جب ہم بولیں گے تو اس کا مطلب ہے سین پہ زبر ہے نا، ساری ری تو را کے نیچے زیر ہے۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اردو میں بھی اعراب ہوتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر رول اور ہر جو بھی چیز ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے وہ سب کی سب اردو سے ہی اردو میں بھی مطلب وہ سب رولز ہیں۔ تو ہمارے لیے یا اردو پڑھنے والوں، اردو سمجھنے والوں کے لیے تو قرآن مجید پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے۔ ابھی آپ کے سامنے زبر زیر پیش کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ زبر جیسے ہم بولتے ہیں ب ت ث با زبر ب، تا زبر ت، ث زبر ث، عبد، امر، مرج، یہی ساری چیزیں ہم نے اردو میں بھی پڑھی ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں ذرا تو زال کے اوپر زبر ہے، امانت، صداقت، تو یہ زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح زیر، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، تو ابلی، یلیج، سفیہ، اردو میں بھی شکست ہم بولتے ہیں تو شین کے نیچے زیر ہے، دیانت دال کے نیچے زیر ہے، تلاوت تا کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح پیش کی جو اگزامپلس ہیں سرور، ثبوت، جنوب، اسی طرح ہم عربک میں بھی بوتوسو، رسولو، ربوع، سبول۔ تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ یہ کہیں کہ جی یہ بہت مشکل ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اب قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے قاعدے کا پیج کھلا ہوا ہے۔ کسی بھی لیٹر کی زبر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ زبر جو ہوتی ہے یہ الف کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، یعنی الف اگر ہے پانی کا پا الف ہے تو زبر کتنی ہونی چاہیے؟ پ۔ اگر بات کا با الف ہے تو زبر کتنی ہونی چاہیے؟ ب۔ تو با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، بت ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خو زبر خو، جہ خو، بت ث جہ خو، دال زبر د، ذال زبر ذ، رو زبر رو، د ذ رو، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، ز س ش۔ نہ تو اس کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی اس کو سختی کے ساتھ جھٹکا دینا ہے، یعنی دال زبر د
ذال زبر ز، یہ بھی نہیں کرنا. نرمی کے ساتھ آپ نے زبر کی مقدار پڑھنی ہے ہاف الف کے برابر. ب ت ث ج ہ خو د ذ رو ز س ش. آگے ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا ی. بہت ہی کنٹرولڈ وائس کے ساتھ. اس کے بعد جب ہم اس کے ورڈز کی طرف آئیں گے تو بھی اسی طرح سے کرنا ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ اس کو توڑ کے بھی پڑھا سکتے ہیں اور توڑنے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ سے جوڑ کے بھی پڑھا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ع ب د عبد ا م رو امرو م رو ج مروج ثمرو ثمرو. خیال کس چیز کا رکھنا ہے کہ جو لاسٹ لیٹر کی زبر ہے وہ نہ لمبی ہو. یعنی یہ نہیں کرنا عبدا امرو مرج ثمرو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ فرسٹ لیٹر کی حرکت لمبی کرنی ہے نہ لاسٹ لیٹر کی حرکت لمبی کرنی ہے. اس سے پھر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم اس طرح ہم تختیاں پڑھتے ہیں عبدا امرو مرجا ثمرو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. وہ پھر قرآن مجید میں بھی اسی طرح عادت پڑ جاتی ہے ہر آخری حرکت کو لمبا کرنے کی. تو یہاں پہ کنٹرولڈ وائس کے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو ہی آگے کنٹرولڈ وائس کے ساتھ قرآن مجید میں بھی چلے گا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. ثمرو کے بعد فعل فعل عبد امر مرج ثمر فعل. ایک اور چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز جب آپ پوری کرا رہے ہوں پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ ایک ہی طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا مطلب طرز جو ہے، یعنی کہ ہر ورڈ کو پڑھنے کا سٹائل اگر آپ ایک ہی رکھیں گے عبد امرو مرج ثمرو تو وہ بورنگ سا لگے گا. تو ان کے وزن بدلتے رہیں جب کسی کو پڑھائیں. تو عبد امرو مرج ثمرو فعل. تو اس سے کیا ہوگا، تھوڑی دلچسپی جو ہے وہ بنی رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا لب لباب تھا. باقی ورڈز کی آپ ایکسرسائز کی پریکٹس جو ہے وہ خود کریں گے. فرسٹ لائن میں نے آپ کو بتا دی ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حرکت لمبی نہیں کرنی ہے، نہ فرسٹ نہ لاسٹ. ایک جیسا وزن نہیں رکھنا اس کو پڑھتے وقت. اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایک خوبصورتی، ایک دلچسپی اور نغمگی کا عنصر جو ہے وہ ان ورڈز کے اندر بھی پایا جائے تاکہ سننے والے بور نہ ہوں. اسپیشلی اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچے بور نہ ہوں. اور بس ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. لمبی نہیں ہونے دینی حرکتیں انشاءاللہ. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم زیر اور پیش کو پریکٹس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.